پر زندگی نچھاور کرنے والے ذرا ہوش سے رکنیت کے پاروں پر دستخط کرنا. یہ مختصر کاغذ نہیں ہے، اس کے ایک ایک لفظ پر مہینوں لگے ہیں، اور جو خوش نصیب انسان ہے وہ تاریخ میں گزشتہ 20 سال سے رکنیت عام روز یاد کر کے سناتے ہیں، انہیں حفظ ہے، اور دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ کہاں میرے قول و فعل میں تضاد آیا ہے. اور جب وہ سارے لا دیتے ہیں اور آگے رو کر چپ کر جاتے ہیں تو کہتے ہیں بولتے کیوں نہیں ہو؟ یا میرے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، یا تمہارے دماغ کے اندر شیطان کے علاوہ کوئی شے نہیں. ورنہ قدرتی بات ہے، اللہ نے مجھے گویائی دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، تمہیں بھی تو دی ہے. اللہ نے مجھے لاجک دیا ہے، اللہ نے تمہیں بھی تو لاجک دی ہے. آج کی محفل میں یہ جتنے پروگرام ہوئے یہ سارے گانے کے پروگرام تھے، اور ان کا کتن کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں. میری مجبوری یہ ہے کہ یہ چند مفہوم ہیں جن میں ڈاکٹر اسلم فاروق سر فہرست ہے، جن میں ڈاکٹر الیاس ہے، جن میں رفیق صاحب ہیں، اور جو لوگ ہیں. ان چند لوگوں کو چھوڑ کر میں انسان کہاں سے بنا دوں؟ اللہ نے مجھے انسان بنانے کی طاقت ہی نہیں دی ہے. اللہ نے تو یہ طاقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی تھی. میں کہوں، میں تو نہیں جانتا کہ یہاں سے زندہ پوچھوں گا یا نہیں. جو طاقت مانگے گا اللہ اسے طاقت دیں گے. اسلام میں گانا بجانا سب چیز حرام ہے. جسٹس ٹیما میرے بہت عزیز دوست محسن، یہ پاکستان کے ایکٹنگ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، یہ چیف جسٹس بھی رہے ہیں جہاں کے ان کے ڈیسیژنز آج تک کورٹ ہوتے ہیں، یہ لا سیکریٹری بھی رہے ہیں. تو جب صاحب فراش ہو گئے، ہل نہیں سکتے تھے، تو دعوت فکر کا انتظار کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ بھائی بیٹا، ان کے بیٹے کا نام بھی یقیناً چیمے ہی ہے، کہ وہ گئے چیمہ صاحب، اور وہ بار کے پریزیڈنٹ بھی تھے. دعوت فکر نہیں آیا، کئی مہینے ہو گئے، اور وہ صاحب راز شخص تھا، وہ جواب دیا کرتا تھا کہ والد بزرگوار ایک میجر مناس ہے، 3-3 ہزار ای میلز کا جواب دیتا ہے، ایک ایک لفظ پڑھتا ہے، نہ پوجا کرواتا ہے نہ اراکین کی پوجا کرتا ہے. قیمتی سے قیمتی اراکین، بڑے بڑے افلاطون آئے ہیں، اور جو ہی اللہ نے انہیں پکڑوا دیا کہ انہوں نے دھوکہ بھی دیا، انہوں نے جھوٹ بھی بولا، انہوں نے غداری بھی کی، انہوں نے ہائیجیک کرنے کی بھی کوشش کی. میرے اللہ نے مجھے توفیق دی، اور آج میں پھر اس کا اعلان کرتا ہوں کہ اگر اس محفل میں مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ یہ اسکول آج سے ہم بند کرتے ہیں، کل سے اسکول نہیں ہوگا، انشاءاللہ العزیز کمپنسیشن بھی دوں گا، ذاتی پیسے سے دوں گا، اور اسکول کو بند کر دوں. مجھے قیامت کے دن اس اسکول کا سرپرست بن کر اٹھایا جانا منظور نہیں ہے جو کہ لوگوں کی سہارے چلتا تھا، جو کہ اللہ کے سہارے نہیں چلتا تھا. یہ گانے بجانے تو تب نہ ہوتے اگر میجر مناس 4 سال میں یہاں آیا ہوتا، اور میجر مناس 4 سال میں تب آتا کہ اس کے پاس آنے کا وقت ہوتا. تو میجر مناس آج بھی 18 گھنٹے کام کرتا ہے. جو مجھ سے وقت کہتے ہیں وہ آ کر دیکھیں.
وہ وقت تھا کہ میرے پاس کوئی مزدور آتا تھا تو میں اسے کئی گھنٹے ملنے کے لیے تیار تھا. اب وہ وقت ہے کہ سرونگ میجر جنرل گیٹ پر آ کر مجھے فون کرتا ہے کہ مناج صاحب 5 منٹ. اور میں عرض کرتا ہوں کہ حضور میں تو آپ کے کتوں کا نوکر ہوں لیکن میں آپ کو وقت نہیں دے سکتا. آپ کو جرنیلیت جو ہے وہ پسند ہے, آپ کو چمکتے ہوئے پھول اور چمکتی ہوئی کاریں پسند ہیں, آپ کی مجبوری ہے پسند نہیں ہے, آپ یہ قربان نہیں کر سکتے. میجر منہاج سے اللہ پاک نے میجری اس وقت قبول کروائی تھی جبکہ جنرل مشرف صاحب کیڈٹ تھے جو سیکنڈ لیفٹیننٹ تھے. 1 سیکنڈ لگا تھا. جس تقریر کے اندر میں گیا تھا گھر والوں نے فتنہ کیا. میرے ماموں جو اہل تشریف میں سے تھے ان کو جب کہا گیا کہ آپ نے روکا کیوں نہیں اس بیوقوف کو, کھائے گا کہاں سے, اس میں تو 4 آنے بھی نہیں بتائے ہیں. انہوں نے کہا کہ روکتا تو میں کم جب یہ مجھ سے پوچھتا تو. اور جس دن میں نے گاڑی رکھی تھی نا میری بیگم جس داخل میں موجود ہے, اللہ کرے کہ اللہ انہیں ہمت اور جرأت دے. وہ شیطان کو اپنے پاؤں کے تلے رونق سکے جو انہیں کہے کہ اتنی بڑی محفل میں کیا بیگم کا ذکر یوں کیا جاتا ہے. اب یہ میری بیگم کا قصور نہیں. جس وقت ہمارا نکاح ہوا, شادی ہوئی, میں ایک لڑکا ماڈرن شخص تھا, نہ میری داڑھی تھی نہ مونچھ تھی. اور اس کے ذہن میں وہی افسر تھے جو جنرل بن کر کیا بنے. تو جب شام کو میں اچانک داڑھی رکھ کر آ گیا, وہ بھاگی گئی کرنل کے گھر. اس کی بیوی سے کہتی ہے کہ اسے کوئی سمجھاؤ, آخر کوئی عمر ہوتی ہے داڑھی رکھنے کی. بہت مختصر کر لوں تفصیل میں تو 4 گھنٹے گزر جائیں گے, کیا سنیں گے. کرنل نے جب بیوی نے اس کو خوب وہ کچھ کیا جو آپ سب کی بیویاں کرتی ہیں, تو کہنے لگا کہ اللہ کی بندی یہ تو ایسا ذہین انسان ہے نعوذ باللہ کہ اس نے تو مجھے موقع ہی نہیں دیا. اس نے تو وہ قانون نکال کر جس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ تم مطلع کرو گے سی او کو, اس پہ دستخط کر کے مجھے مطلع کر دیا کہ میں نے گاڑی رکھ دی. اب نہ تو میں قانون بدل سکتا ہوں نہ اسے ڈانٹ سکتا ہوں, میرے پاس دستخط کوئی ذریعہ. پھر یہ بیچاری, اب تو یہ مفسر قرآن آیا لندن میں, اس کی بہت بڑی سننے والوں کی تعداد تھی اور خواتین کے اندر بڑا زبردست قسم کے انقلاب لائی ہے کہ شاید میں نہیں لا سکتا. لیکن جیسے میرا جہالت کا دور تھا اسی طرح اس کا جہالت کا دور تھا, اور یہ رو رو کے اللہ سے دعائیں کرتی تھی کہ اللہ میاں تو اسے کوئی خواب دکھا دے جس سے اسے پتہ چل جائے کہ اس کی داڑھی قبول نہیں ہے, یہ داڑھی شیو کر دے. اب آپ کیا کہیں گے؟ واپس اسکول میں جانے کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ میرے مناس نہیں آیا. میرے مناس کیوں نہیں آیا؟ 18 گھنٹے تو کام کر رہا ہے اور حالت یہ آپ نے دیکھ لی کہ میں اس کرسی میں نہیں بیٹھ سکتا. میں نے بڑے صبر و تحمل سے کام لیا, اس کے باوجود مجھے نیچے زمین